اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسائل عید الاضحیٰ عید قربان کے حوالے سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ مسائل ضروری ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ آگے دعا بھی بتائی تھی کہ یہ دعا پڑھی جائے، اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ دعا کے بعد کون سا جانور کتنی عمر کا ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 70 آدمی تک بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی بھی مثال ایک آدمی میں دوسرا آدمی بھی یعنی کہ شفٹ ہو سکتا ہے ایک پتی میں۔ تو یعنی کہ اس طریقے سے قربانی میں آپ کے ساری تفصیلات بتائی تھیں۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں گوشت جو ہوتا ہے اس کو کس طرح آپ نے تقسیم کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جانور کون سا قربانی پہ لگتا ہے۔ اب آپ نے جو بھی جانور لینا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا جانور بیمار نہ ہو، ضعیف نہ ہو یعنی کہ کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور اس کے بعد اس کا سینگ جو ہے وہ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے بعد اس کے ٹانگ پہ کوئی پیدائشی یا کوئی دنیا پہ جب وہ آیا تو اس وقت کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگی ہو، یعنی کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ خصی جانور بھی جو ہے وہ بھی قربانی پر نہیں لگ سکتا، یعنی کہ حج کے موقع پر آپ بے عیب جانور لگا سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر اس سرزمین پر عرب سے ہٹ کے حج کے موقع سے پیچھے آ جائے، جو حج پہ نہیں جاتے وہ قربانی دیتے ہیں، تو وہاں پر عیب دار اگر لگ بھی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہو کہ عیب دار نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، کمزور نہ ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا کوئی عیب نہ ہو، سینگ اس کا ٹوٹا نہ ہو، آنکھ وغیرہ پہ کوئی زخم نہ ہو، اس طرح کا جو جانور ہے وہ اپنا آپ بے عیب جانور وہ آپ قربانی پر لگا سکتے ہیں۔ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، مستحب ہے، سنت ابراہیم ہے، اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا گوشت، جب آپ کے گھر میں گوشت آتا ہے تو کوشش کریں اپنے کھانے پر نہیں، غریبوں میں تقسیم کریں، اس کے 3 حصے کریں۔ اگر آپ کا 30 کلو گوشت ہے تو 10 کلو گھر کے لیے رکھیں، 10 کلو اہل و عیال کے لیے، اور 10 کلو ہی جو ہے پردیسی ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں ان کے لیے رکھیں۔ سائل کوئی آ جاتا ہے دروازے پر تو اسے بالکل نہ واپس بھیجیں، اسے بھی دیں تاکہ اس کی دعائیں جو ہیں شامل ہو جائیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ جانور ذبح کریں تو طلوع آفتاب کے بعد یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر آپ 12 ذی الحج غروب آفتاب تک یہ قربانی جو ہے یہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کو۔ تو آپ یہ قربانی کریں، گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، خود بھی رکھیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اس کے لیے اپنے لیے بھی، اور پھر جو غریب غربا پردیسی یتیم غریب ہیں جو انہوں نے قربانی نہیں دی ہوئی ان تک بھی اپنے گوشت کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ہو اور گوشت بھی صحیح طریقے سے تقسیم ہو۔ جو چمڑی ہوگی جانور کی یا جو پائے ہوں گے یا جو سر ہوگا اس کا، وہ آپ یا تو قصاب کو دے دیں یا کسی غریب کو وہ آپ دے دیں، وہ بہتر ہوگا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن بہتر ہوگا یہ آپ قصاب کو دے دیں، اگر قصاب نہیں لیتا تو پھر آپ کسی غریب میں وہ یعنی کہ تقسیم کر دیں، اس طرح سے ہے۔ اور باقی گوشت بھی جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ۔ خداوند عالم تمام مسلمانوں کی، جتنے بھی مسلمان قربانی سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی قربانی قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی جو قربانی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری بھی قربانی قبول فرمائے۔ اس پر عمل کیجئے۔ اللہ حافظ۔